میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. So I would like to wish you best in my class. Good morning to all of you. God bless you. We will start from after we in the last class we finished the topic of health policies, health promotion policies جو ہم نے اٹاوا چارٹرز میں جو ہے پرپوز کی تھی. We have learned about all 5 actions کی ایریا کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا. So we will continue from further. We actually understand the Ottawa Charter جو emblem تھا ان کا جو اس کو جو symbol تھا. We understand what was the main theme of that emblem, what it represent. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی ڈیٹیل کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ یہ ایمبلم کیا تھا, اس کا سمبل جو ہے what was presenting about health promotion. اس میں ہم نے دیکھا. اوکے, سو پھر ہم نے اس کے جو ہے 3 strategies تھی: enabling, mediating and build healthy public policy. یہ ہم نے سارے جو ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کیا تھا. یہ جو سرکل انیبل, میڈیٹ اینڈ ایڈوکیٹ. پھر ہم نے یہ کی جو ہیں ایکشن ایریا آف ہیلتھ پروموشنز, یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 5 ایریا جو تھے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, اس کے بارے میں سیکھا ہے. ود ایگزامپل ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا مین ڈیولپمنٹ سنس اٹاوا کے بعد جو ہے یہ ساری جو مین ان کی جو اچیومنٹ ہے کون کون سے 1986 کے بعد 88 میں 91 میں 97 میں 2000 میں 5 میں 9 میں 13 میں جو ہیں ان کی جو فردر اس پہ جو اپڈیٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں, اور ان کا لوگو جو ہے وہ کیا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ سارے لوگوز بھی اس کے میں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں. یو کین ریڈ فردر اباؤٹ دیس سمبلس. پروموٹنگ ہیلدی کمیونٹی جو ہے آج ہم نے یہاں سے کرنا تھا کہ پروموٹنگ ہیلدی کمیونٹی. سو کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ ہیلدی کمیونٹیز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, وٹ اسٹریٹجی وی نیڈ ٹو یوز, وٹ اسٹائل وی نیڈ ٹو اڈاپٹ, ایڈریس بیسک نیڈس سچ ایز فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشنز. ٹھیک ہے, ہم ان کی بیسک جو نیڈز ہیں ان کو بارے میں ہمیں دیکھنا ہے, ان کو ایڈریس کرنا ہے, جن میں ان کا کھانا ہے,
جو ان کے لیے شیلٹر ہے اور ان کی ایجوکیشنز ہیں جو کہ ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتی ہے. پروموٹ ہیلتھیئر لائف سٹائلز کے بارے میں 1 پرسن ایٹ اے ٹائم، ایک پرسن ایک وقت میں انہیں جو ہے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کی انڈیویجول کی لائف سٹائلز کے بارے میں بات کر سکیں. اگر کوئی ایسے جو ہے کوئی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ان کی ڈٹرمنٹ آف لائف ہے، آپ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان کو گائڈ کر سکتے ہو تاکہ وہ ایک ہیلتھی کمیونٹی کو پروموٹ کر سکیں. ناک ڈاؤن بیریئرس ٹو ہیلتھ اسکریننگ اینڈ نیڈ کیئر. سارے جو ناک ڈاؤن ہیں یعنی کہ جو رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ان کو ہم نے اسکریننگ کرے. اسکریننگ اینڈ نیٹ جو ہے ناک ڈاؤن کریں، یعنی کہ ان کو جو ہے ان سے پروٹیکٹ کریں. ایسے بیریئرز کو جو ہے ان سے ان کو پروٹیکٹ کریں جو کہ جو ان کی ہیلتھ میں رکاوٹ ہیں یا بیریئرز ہیں، اور ان کی تھرو اسکریننگ اینڈ جو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو کیئر پرووائڈ کیا ہم کمیونٹی کی ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے. کریٹ اپرچونیٹی فار پیپل ٹو امپروو دیئر لیوز. ٹھیک ہے، ان کو ایسی اپرچونیٹی دیں، ریسورسز دیں کہ تاکہ لوگ اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. سو دیٹ پیپل کین ہیو دا پروموٹیڈ ہیلتھی کمیونٹی. سو پرنسپل آف ہیلتھ پروموشنز اب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کا پرنسپلس کیا ہیں. پرنسپل جو ہیں اس کو 5 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا تاکہ آپ کو اگر یاد کرنا پڑے تو مشکل نہ ہو. اس کو میں نے جنرلائز میں نہیں دیا بلکہ اس کو پوائنٹ میں اس کے میجر پوائنٹ بنا دیے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلا ہے the 5 key principles of health promotion as determined by WHO as follow. وہ کون سے ہیں؟ براڈ اینڈ پازیٹیو ہیلتھ کانسیپٹ. سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ براڈ اینڈ پازیٹیو جو ہے نا کانسیپٹ ہیلتھ کے بارے میں ہونا چاہیے. پارٹیسپیشن اینڈ انوالومنٹ ہونی چاہیے. ایکشن اینڈ ایکشن کمپیٹنسی ہونی چاہیے. سیٹنگ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے، اینڈ اکویٹی ان ہیلتھ. اب ہم انڈیویجلی ان کے بارے میں لرن کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر 1 ہیلتھ پروموشن انوالو براڈ پرسپیکٹو کے بارے میں دیکھیں گے. Health promotion involves the population as a whole in the context of their everyday life rather than focusing on people at risk from the specific disease. یعنی کہ جو ہیلتھ پروموشن ہے جو اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ ہول پاپولیشن کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی صرف ہول پاپولیشن کے انٹر کنٹیکس ان کی ایوری ڈے، نہ کہ صرف آپ کون سی ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی سے بلکہ ایوری ڈے لائف سے ہر ایک چیز میں اپنے ہر ایک ایریاز میں آپ نے جو ہے ان کی لائف کو پروموٹ کرنا ہے. رادر دین فوکسنگ ایٹ پیپل رسک، نہ کہ صرف اونلی وہ لوگ جو کہ صرف جو جن کو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہے ان کو، بلکہ ان کو ہیلدی اور ان ہیلدی دونوں کو ہی جو ہے دے نیڈ ٹو کنسیڈر اینڈ پروموٹ دیئر ہیلتھ پازیٹیو. نمبر 2 ہے ہیلتھ پروموشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ ایکشنز آن دا ڈیٹرمنٹ اور cause of health, therefore requires a close cooperations of the sector beyond health services, reflecting the diversity of conditions which influence health. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو ہیلتھ پروموٹ کرنی ہے ان کے ایسے ایریاز کو دیکھنا، ان ڈٹرمنٹ آف ہیلتھ کو دیکھنا، نہ کہ صرف آپ نے جو ہے کیا نام ہے ان کی جو ہے سکنس اور النس پہ فوکس کرنا، بلکہ آپ نے ان کے جو ہے ڈائریکٹڈ ٹورڈ ایکشنز آن دا ڈٹرمنٹ اینڈ کاز آف ہیلتھ. ٹھیک ہے، جو ان کی جو ہیلتھ پر امپیکٹ کرتے ہیں. ڈٹرمنٹ آف ہیلتھ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سو مینی جو ہے نا وہ 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 12 بھی ہیں. ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈٹرمنٹ آف ہیلتھ ہے، بیکاز آپ کے لائف کے پرسپیکٹو میں جس آپ دنیا میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی اور کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے فزیکل ہیں، بایولوجیکل ہیں، ٹھیک ہے، بیہیورل ہیں، سوشل کلچرل، اکنامیکل ہیں، ایکولوجیکل ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ایشوز جو ہے نا جو کہ ہماری ہیلتھ پر افیکٹ کرتے ہیں. جن میں سے آپ اگر بایولوجیکل دیکھو تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ مائکرو آرگنزم ہے جیسے بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، وائرسز ہے، فنگائی، پیراسائٹ. یہ کیسے جو ہے انڈیویجلی بایولوجیکل جو ہے پرسنس کی اور انڈیویجول فیملی کمیونٹی پر افیکٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ دیئر ہیلتھ، کاز آف ہیلتھ. ٹھیک ہے،
اور اگر ہم بات کریں بیہیورل کی تو بیہیورل میں کیا آ جاتا ہے، ایکٹیویٹی الکوہول ہے جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ادر ڈرگس یوز ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو والے سارے کون سے آ جاتے ہیں فیکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے بیہیورل ہیں، یہ بھی ہماری لائف کو اور ہماری ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں. ہمیں ادھر ان ایریاز کو بھی جو ہے ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی جو ہے سوشو کلچرل کی، تو سوشو کلچرل جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ کپل جس میں جو بورن ہوتے ہیں گرو ہوتے ہیں لائک ورک اینڈ ایج، ٹھیک ہے. سو یہ والے ایریا بھی جو انڈیویجول پرسن اور کمیونٹی کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتے ہیں، یعنی کاز آف ہیلتھ ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم جو آ جاتے ہیں اکنامک میں ہم دیکھیں انکم ہے، ویلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ ہے، نیبرہڈ ہے، کنڈیشنز ہے، سوشل پالیسیز ہیں. جب اس پہ بنی نہیں ہوتی تو اکنامک جو ہے وہ بھی برے طریقے سے پرسنس کی ہیلتھ پر جو ہے افیکٹ کرتی ہے. اور جو جو ایکولوجیکل ہے، ایکولوجیکل جو ہے آپ کو پتہ انوائرمنٹل ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹرز ہیں یا کوئی ایسے ایشوز ہیں آپ نے دیکھے ایکولوجیکل انوائرمنٹ میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، ڈیزاسٹر نیچرل ہیں، مین میڈ ہیں، ٹھیک ہے. یہ آل سارے ایریاز اس پرنسپل کے اندر کور کرتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈٹرمنٹ آف ہیلتھ کس طریقے سے ایک پرسنس کی یا کاز آف ہیلتھ ہے کس طرح سے ان کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نیوٹریشن ہے. براڈلی اگر دیکھا جائے تو یہ ڈٹرمنٹ آف ہیلتھ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو فور کیٹیگریز جس میں نیوٹریشن ہے، لائف سٹائل ہے، انوائرمنٹ ہے اینڈ جینیٹک ہے. اب یہ دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ ہاں جی کہ کس طریقے سے نیوٹریشن کیسے کرتی، جیسے آپ کے پاس لیس ریسورسز، ایجوکیشن، انکم اور یہ ساری چیزیں کس طرح کی آپ کی جو ہے ایز اے نیوٹریشن آپ کی ہیلتھ پر افیکٹ، آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یا آپ کا جو ہے اسموکنگ کا ہے، جیسے ٹھیک ہے. انوائرمنٹل میں فزیکل ہے، فزیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہے، سوشل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک پرسنز اور جینیٹیکلی چیزیں جو ہمیں جو انہیریٹنٹ چیزیں مل رہی تھی وہ سارے ڈٹرمنٹ مل کر کے ایک پرسنز کی انڈیویجول فیملی اور کمیونٹی کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا سراؤنڈ آف دا کمیونٹی کہ وٹ کمیونٹی سراؤنڈنگ ہیز اے پرابلم اینڈ which one is the more impacting on individual families and community health. So that's why we need to require a close cooperation of sectors beyond health services, reflecting the diversity of conditions which influence health. Main ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ رکھیں، نہ کہ صرف ان کو ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کریں بلکہ ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی رکھیں تاکہ ڈائیورسٹی آف کنڈیشن جو ہے کہ پیشنٹ پر جو افیکٹ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے، ہم ڈفرینٹ ریسورسز کے ذریعے کلوز ریلیشن شپ کے ذریعے لوگوں کو ڈفرینٹ اینگل سے ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی اس پرنسپل کی؟ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھا دیا ہے. ہلو، اوکے رو، سمجھ آ گئی. سب ہم تھرڈ جو ہے تھرڈ کی بات کریں گے. اس میں جو ہے اس کی بھی بڑی ڈیٹیل چیزیں ہیں، یعنی کہ ہیلتھ پروموشن کمبائنڈ ڈائیورس، یعنی کہ یہ کیا کرتی گوز بیونڈ ہیلتھ کیئر، یعنی کہ کمبائنڈ ڈائیورس. یہ اس کو بہت ساری چیزوں سے ہے جو ہے کمبائن کیا گیا، بہت ساری چیزیں جو ہوتی جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے سیکنڈ پرنسپل میں کیا ہے ڈائریکٹو، یعنی کہ کون سے ڈٹرمنٹ ہے جو کہ انڈیویجول فیملی اینڈ کمیونٹی کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتے ہیں.
تو ہمیں اس ایریاز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے سراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کمیونٹی کی سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کی انڈیویجول کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا یہ ڈائیورژن کے مختلف چیزوں کا کمبینیشنز ہے، کمبائن اس کے اندر ہوتی ہیں، بٹ کمپلیمنٹری میتھڈ اینڈ اپروچز انکلوڈ. اس کے اندر بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہیلتھ پریکٹس میں شامل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھیں تو کمپلیمنٹری جو اپروچ ہے اس میں کیا ہے، ٹیکنیک پرفارم بائی دا پریکٹیشنر، ایسی ٹیکنیک جو پریکٹیشنر جو ہے جو اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں فار کمپلیمنٹری میتھڈ اینڈ اپروچز کے ذریعے. لائک فار ایگزامپل اس میں دیکھا کہ سچ ایز ایکو پنکچر ہے، اسپائنل مینیپولیشنز ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، ڈرنکنگ گرین ٹی ہے، مساج تھراپی ہے، نیچرل پروڈکٹ ہے جیسے ہرب ہے، پرو بایوٹک ہے اینڈ فش آئل ہے، ٹھیک ہے. سو ان ساری چیزوں کو جیسے الیگزینڈر ٹیکنیک ہے، ہربل میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک ہے. تو یہ ساری اپروچز کے ذریعے بھی ہم لوگوں کی ہیلتھ کو جو ہے ڈفرینٹ پریکٹیشنر جو اس کو جو ہے اس کو جو ہے یعنی کہ ڈائیورس جو کمبائنڈ ڈائیورس ہے نا، مختلف کلچر جو مختلف چیزیں جو اس پہ ویری کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے ان پروسیس کو دیکھنا، انکلوڈنگ ان کو کمیونیکیٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، لیجسلیشن بنانے یعنی کہ لا اینڈ رولز بنانے، فزیکل میجر، اکنامیکلی ٹیکسیشنز کی بات کرنی ہے، ایسی چیزوں پہ اپنے لیگلی جو بیان کر دینا، ٹیکس لگا دینا تاکہ لوگ اس کو جو ہے ڈیفیکلٹ. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہیلتھی پبلک پالیسی میں ہم نے کیا بنایا تھا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ایسی پالیسیز بنا دیں گے تاکہ لوگ اس کو نا افورڈ ہی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہے ان کو افورڈ ہی نہ کر سکیں. سو آرگنائزیشنس میں جو ہے آرگنائزیشنل چینجز پہ بات کریں گے، پروسیس، پروسیجر، ٹیکنالوجی اینڈ کلچر وہاں پہ کیا ہے. پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ امپاورمنٹ، ہیومن رائٹس، انکلوژن، سوشل جسٹس اینڈ سیلف ڈٹرمننٹ. سو ان کے ذریعے ہم آرگنائزیشن چینجز کی بات کریں گے. کمیونٹی چینجز میں جو ہے کہ چینج پاور لو انکم امپاور کریں گے لو انکم پیپل کو ٹو برنگ اباؤٹ پازیٹیو چینج ان دا کمیونٹی، ٹھیک ہے. اور جو ہے اینڈ اسپونٹینیس لوکل ایکٹیویٹیز اگینسٹ دا ہیلتھ ہیزارڈس، اور ایسی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سپونٹینیسلی جو ہے ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز کو جو ہے جو آٹومیٹکلی جو چیزوں کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ ان کے بارے میں جو ہے ایسی پالیسیز بنائیں گے، ایسی جو میجرز کریں گے تاکہ جو ہے ان سے ہیلتھ کو پروموٹ کیا جا سکے. چوتھے پرنسپل کی بات کریں تو یہ ہمیں بتاتا ہے ہیلتھ پروموشن ایم پرٹیکولرلی ایٹ افیکٹو اینڈ کنکریٹ پبلک پارٹیسپیشن. یہ جو والا اس ہیلتھ پروموشن کا پرنسپل کا جو مقصد ہے یہ کیا افیکٹو اینڈ کنکریٹ پبلک پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشنز کے لیے لوگوں کے پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پارٹیسپیٹ کروانا ہے. دس ریکوائر فار دا فردر ڈیولپمنٹ آف پرابلم ڈیفائننگ ڈیسیجن میکنگ لائف اسکلز بہت انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی اینڈ پرفارم پروموشنز آف افیکٹو پارٹیسپیشن میکینزم، ٹھیک ہے، تاکہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی یعنی کہ ایز اے ٹیم اور گروپ اینڈ فیملی اینڈ ٹیم جو ہے ہم اس کو افیکٹو پارٹیسپیشن میکینزم کے ذریعے جو ہے ہیلتھ کے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اور ریگارڈنگ ایشو وی کین موٹیویٹ دیم. ہیلتھ پروموشن جو ففتھ والا ہے، ہیلتھ پروموشن از پرائمری سوسائٹل اینڈ پولیٹیکل وینچر، ٹھیک ہے. ان کو سوسائٹل اور پولیٹیکل وینچر کا مطلب تھا رسکی اینڈ ناٹ میڈیکل سروسز. although health promotional professionals have an important role in advocating and enabling health promotion. ٹھیک ہے. سو تھوڑا سا یہ رسک ہوتا ہے ناٹ میڈیکل سروس، نہ کہ صرف میڈیکل سروسز میں، لیکن ہمیں ہیلتھ کے پروفیشنل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اس امپورٹنٹ رول میں جس میں وہ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ان کی ہیلتھ سے ریگارڈنگ اور ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. That's why we are using this principle to promote the people health regarding
اینڈ ایڈوکیٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈسیبل کیا جائے، انیبل کر دیں تاکہ لوگ خود سے اپنی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تھرو ہیلتھ پروموشنز. Okay, so we now we'll talk about what are the approaches to health promotions کے لیے ہم کیا کیا approaches use کرتے ہیں جو ہیں کر سکتے ہیں. کیا اپروچز ہیں؟ میڈیکل اور پریونٹیو اپروچ ہے، بیہیورل چینجز اپروچ ہے، ایجوکیشنل اپروچ ہے، امپاورمنٹ اینڈ سوشل چینجز اپروچ. اب ہم ایک انڈیویجول اپروچ کے بارے میں لرن کریں گے کہ انڈیویجول اپروچ میں کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے. اچھا، میڈیکل اور پریونٹیو اپروچ کا جو مقصد ہوتا ہے نا، ٹو ریڈیوس موربیڈیٹی اینڈ پری میچور میٹالٹی کو کم کرنا ہے، ٹو انشور فریڈم فرام ڈیزیز اینڈ ڈسیبلٹی، تاکہ ان کو ڈیزیز اور ڈسیبلٹی سے فری کیا جا سکے. ایکٹیویٹی ہم اس میں کیا کریں گے؟ یوز میڈیکل انٹروینشن ٹو پریونٹ ایل اینڈ پری میچور ڈیتھ. ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ میڈیکل انٹروینشن کے ذریعے جو ہے، کیونکہ یہ میڈیکل پریونٹیو انٹروینشن ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پری میچور سے ڈیتھ سے ہیلتھ سے پریونٹ ایل ہیلتھ سے بچانے کے لیے اور پریمیچور ڈیتھ سے جو بچانے کے لیے ہم کیا میڈیکل انٹروینشن کا یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل امیونائزیشنس کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، فلوریڈیشنس اینڈ بیسڈ آن سائنٹیفک میتھڈ. اور یہ جو میتھڈ ہم کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے بیس پہ کرتے ہیں. آپ کو پتا فلوریڈیشن سمجھتے ہیں؟ فلوریڈیشنس کیا ہوتا ہے؟ So additions of the fluoride to the public water supply to reduce the incidence of tooth decay. ٹھیک ہے، ہم پبلک میں نا اس واٹر کے اندر فلوریڈیشنس کو ایڈ کر دیتے تاکہ لوگوں کو کیا ہے جو ہے ٹوتھ ڈکے سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو ایسی اسٹریٹجی ایسی ایکٹیویٹیز لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے اچھا اس میں ایکسپرٹ لیڈ ہے، اس میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. ٹاپ ڈاؤن جو لوگ ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. آفیسرز کمپلائنس یعنی کہ جو ہے کہ جو فالو رول اور آرڈر کا کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹاپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ڈو ناٹ فوکس آن پازیٹیو ہیلتھ، صرف پازیٹیو ہیلتھ پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ اگنور سوشل اینڈ انوائرمنٹل ڈائمینشن ایز ویل. اس میں سوشل، کیونکہ اس میں صرف میڈیکل پریونٹیو جو اپروچ کو یوز کیا گیا، اس لیے پازیٹیو ہیلتھ کی بھی بات نہیں کی گئی اس میں، نہ ہی جو ہے سوشل اینڈ انوائرمنٹل ڈائمینشن کو ڈسکس کیا. ایویلویشن اینڈ ریڈکشن ان دا ڈیزیز ریٹ اینڈ سوشل مورٹیلٹی، اس میں ڈیزیز کے ریٹ کو کم کرنا ہے اینڈ سوشل مورٹیلٹی کو جو ہے ایسوسیٹ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. جی سمجھ آ گئی میڈیکل اپروچ کی. اب ہم بات کریں گے جو ہے بیہیورل چینجز اپروچ. اوکے، اس کا مقصد جو ہے، اس کا ایم جو ہے ٹو انکریج انڈیویژل ٹو اڈاپٹ ہیلتھی بیہیویئر،
تاکہ مقصد جو ہے ہمارا ٹاسک جو ہے تاکہ انڈیویجول کے اندر ہیلتھی اڈیپٹیشن بیہیویئر ڈیولپ ہو جائے. ویو ہیلتھ ایز اے ریسپانسبلٹی آف انڈیویجول کہ ہیلتھ جو نا ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہونی چاہیے. میتھڈ کیا ہے؟ کمیونیکیشنز ہے، ایجوکیشن ہے، پرسویشنز، موٹیویشنز ہے. ٹھیک ہے. سو ان یعنی کہ کسی بھی پرسویشن کا مطلب ہے ایکٹ آف ٹرائنگ ٹو کنونس سم ون اور آف سم تھنگ، کسی کو کسی چیز کے ایسی کوشش کے ذریعے کسی چیز کو قائل کر دینا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا پرسویشنز اینڈ موٹیویشنز ہے. ایکسپرٹ لیٹ ٹاپ ڈاؤن ہے، وکٹم بلیمنگ ہے، بیہیویئر از ویری کمپلیکس اینڈ ملٹی سیکٹر. ٹھیک ہے. اس کا میتھڈ بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، اس کا ایم کو انڈرسٹینڈ. اس میں جو ہے کون وکٹم بلیمنگ جو آئیڈیالوجی ہے یہ ایسا کہ جس میں کرائم جو ہوتا ہے نا when the victim of crime or any wrongful act is held entirely or partially at fault for the harm that befell them. So the study of victimology seek to mitigate the prejudice. سو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر از ویری کمپلیکس ہے، ملٹی فیکٹوریل ہے. سو بیہیویئر جو ہے کہ ایک یہ ہے ایک کمپلیکس پیٹرن جس کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ملٹی فیکٹوریل وے. پہلے ملٹی فیکٹرز کے دیکھیں گے پھر وی کین جو ہے ہم اس کو جو ڈیل کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل اپروچ میں کیا ٹو پرووائڈ نالج اینڈ انفارمیشن. ایجوکیشنل اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن جب ہم یوز کرتے ہیں ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب مقصد کیا ہوتا ہے؟ نالج دینا اور انفارمیشن کو شیئر کرنا. ٹو ڈیولپ دا نیسسری اسکل فار انفارمڈ choices. The outcome is client voluntary choice. ٹھیک ہے. سو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کلائنٹ کے اندر جو ہے نیسسری اسکلس کو جو ہے فار انفارم چوائسیز کے ذریعے ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ جو ہے جو کلائنٹ انوالنٹری چوائسیز کر کے آؤٹ کم کو پروڈیوس کرے. سو میتھڈ اس میں جو یوز کرتے ہیں انفارمیشن گیونگ تھرو انٹرپرسنل چینل جو ہے اسمال گروپ ہے interpersonal channel, small group and mass media so that the client is so small group ہو سکتا ہے ملٹی ماس میڈیا ہو سکتا ہے so that the client can make the informed choices. Group discussions for sharing and exploring health attitude, role play for decision making and negotiating skills. سو آپ نے اس جو ہے ایجوکیشن کے جو میتھڈ کو اچیو کرنے کے لیے جو میتھڈ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں آپ ایسے جو ہے آپ کے انٹرپرسنل جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کمیونیکیشنز کا چینل ہے ون ٹو اندر پرسن وہ اسمال گروپ کے ذریعے ماس میڈیا کے ذریعے جو اپنے کلائنٹ کو انفارمیشن جو شیئر کرنی تاکہ لوگ جو ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے ریگارڈنگ ہیلتھ ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں جس سے انہیں ڈیسیجن میکنگ آئیں گے. دے ول ایبل ٹو ٹیک دیئر ڈیسیجن اینڈ انیبلنگ دیئر سیلف ٹو ہاؤ ٹو امپروو دا نیگوشیٹنگ اسکلز ان کے پاس آ جائے. ویکنس کیا ہے اس کی؟ assume by that by increasing knowledge there will be a attitudinal change which lead to behavioral changes. Ignore the constraint of social, economical and behavioral environmental factors place on voluntary changes. ٹھیک ہے. سو اس میں دیکھا جائے تو یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ جو نالج ہے نا وہ کیا کرتا ہے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیتا ہے جس لیے جو ہے جو وچ لیڈ ٹو بیہیویئرل چینجز جس سے بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے تو اس لیے اور اس کا دوسرے فیکٹرز کو وہ اگنور کیا گیا. ایویلویشنز کیا ہے؟ نالج ایٹیٹیوڈ اینڈ پریکٹس اٹ ول بی امپروو. امپاورمنٹ اور کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ. امپاورمنٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہیلپ پیپل ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر اون نیڈس اینڈ کنڈیشن.
own needs and condition concern again and gain the necessary skills and confidence to act upon them. ठीक है, सामने जो empowerment है इसका मकसद क्या है, ताकि लोगों की ज़रूरत और उनकी कंसर्न नीड और कंसर्न के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट लोगों को और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें, उनके कंसर्न को आइडेंटिफाई करें, ताकि नेसेसरी स्किल्स उनको जो कॉन्फिडेंट किया जा सके और उनको स्किल्स को यस क्या सो रोल ऑफ हेल्थ प्रमोटर फैसिलिटेटर एंड कैटलिस्ट है. यानी कि जो हेल्थ हेल्थ प्रमोटर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए और कैटलिस्ट यानी कि प्रोवाइड द एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस द एंथुसियाज्म. कैटलिस्टिक का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जिसके रिएक्शंस में जो होता है ये एक ऐसा सबसे रिक्वायर द एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. ठीक है, सो इसमें सिनर्जी जो है बीइंग एज ए फैसिलिटेटर जो है यू मस्ट बी एंथुसियाज्म एंड क्या कहना चाहिए कॉन्फिडेंस टू प्रमोट द कॉन्फिडेंट कम्युनिटी इन इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी. सब हम बात करेंगे एम्पावरमेंट क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में टू टाइप ऑफ थी. सेल्फ एम्पावरमेंट होती है कम्युनिटी, एक हम सेल्फ को भी कर रहे होते हैं, दूसरा हम पूरी कम्युनिटी को भी कर रहे होते हैं. बेस्ड ऑन काउंसलिंग एंड एम्ड एट इंक्रीजिंग पीपल कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ. यानी कि उनको काउंसिल करना इसका मकसद जो है कि इंडिविजुअल को की हेल्थ के कंट्रोल करके दे कैन टेक देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज देयर हेल्थ and community empowerment related to community development to create active participating communities which are ताकि जो इसके ज़रिए जो हम देख रहे थे कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट में क्या होता है, डेवलप टू क्रिएट एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों के जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि और वो अपनी मदद आपके तहत खुद से जो है एक दूसरे को क्या कम्युनिटी का मतलब ये है कि लोगों को अपने करना है, एजुकेट करना है टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ, ताकि वो खुद से अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपने अपने ही या प्रोसेस से उसको थ्रू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन आप उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि इंडिविजुअल एबल टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर हेल्थ. सो मेथड इसमें ये यूज़ करते हैं क्लाइंट सेंटर भी इंक्लूडिंग काउंसलिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी. हेल्थ एडवोकेसी रेफर टू एक्शन ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल to influence and shape the decision and action of the decision policymaker who have some control over the resources which affect or influence health, promoting public involvement and participation in decision making on the health related issue. So evaluations की बात करें तो ये है difficult because empowerment is long term है. एम्पावरमेंट जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म आती है, जो कि नॉलेज पहले नॉलेज आता है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर होती है जिससे लोगों के पास नॉलेज आता है तो दे विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देम टू, यानी जब वो अपने आप डिसीजंस में मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो दे आर एम्पावरिंग देमसेल्फ इन द. और ये जो कि लंबा अरसा होता है जिसमें टाइम ज़रूरत होती है, रिजल्ट ऑफ द हार्ड टू स्पेसिफाई एंड क्वान्टिफाई. ये आउटकम evaluation and process of आउटकम में क्या extent to which specific aims have been met. एक्सटेंट का मतलब होता है कि एरिया कवर्ड बाय समथिंग. ठीक है, तो हमने देखना है कि वो काम में हो गया, कवर्ड हो गया एरिया, आपके एम और जो है वो मेट हो गए हैं जो आपने बनाए थे. प्रोसेस एवैल्यूएशन डिग्री इन विच द इंडिविजुअल कम्युनिटी हैव बीन एम्पावर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन. सो प्लीज जो है अब हम बात करेंगे सोसाइटल चेंजेस अप्रोचेस. सोसाइटल चेंजेस अप्रोच में का मकसद क्या होता है, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सादिया.
ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، سوسائٹل اینڈ سوشل چینجز اپروچ میں ٹو ایم ٹو برنگ about changes in physical, social and economic environment which enable people to enjoy better health. کیوں ہم جو یہ چینج لانے کا مطلب مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اپنی فزیکل، سوشل اور اکنامک انوائرمنٹ کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو اسیبل کر سکیں، تاکہ وہ اپنی ہیلتھ کو خود سے انجوائے کرتے ہوئے they can able to make the decisions and improve their health. ریڈیکل ہیلتھ پروموشن جو ہے، یعنی کہ بنیادی فنڈامنٹل نیچر آف سم تھنگ جو ہے ریڈیکل ہیلتھ پروموشن میں جو بیسک ہیلتھ پروموشنس کی جو بات کرتے ہیں، میک دا انوائرمنٹ سپورٹیو آف ہیلتھ ٹو میک دا ہیلدی چوائسیز دا ایزیئر choices to make the healthy choice the healthy the easier choice. آپ نے ہیلدی چوائس جو دینی ہے وہ اپنے ایزی کر کے، آپ کا مقصد جو ہے وہ ایزی کر کے دینا ہے، نہ کہ ڈیفیکلٹ کے جس کو لوگ افورڈ ہی نہ کر سکیں. دا فوکس از آن چینجنگ سوسائٹی ناٹ دا چینجنگ ان دا بہیویئر آف دا انڈیویجول. پوری آپ نے صرف ایک انڈیویجول کو ہی چینج نہیں کرنا بلکہ پوری سوسائٹی کے بہیویئر کو چینج کرنا. میتھڈ اس میں کیا یوز کرتے ہیں؟ میتھڈ اس میں ہم یہ یوز کرتے ہیں جیسے فوکس آن شیپنگ دا انوائرمنٹ، لابنگ ایڈوکیسی، ڈیولپمنٹ آف ہیلدی پبلک پالیسی اینڈ لیجسلیشن، فزیکل میجرز ہیں، کریٹنگ سپورٹیو سوشل فزیکل اینڈ انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو مقصد ہے شیپ کرنا ہے، ہیلتھ انوائرمنٹ کو شیپ دینا. اس کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایڈوکیٹ کر سکیں، تاکہ ہیلدی پبلک پالیسیز بنانا ہے، اور ایسے رول اینڈ جو لا کو بنانا ہے تاکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے ان چیزوں سے جو ہے سوسائٹل ویلیوز کو بھی امپروو رکھ سکیں، سوشل ریلیشن شپ کو بھی امپروو رکھیں گے، اور جو کہ کیا ایکشن ریکوائرڈ ہے، جو انڈیزائر ایکشنز ہیں they need to promote regarding the according to the legislations. اپنے انہوں نے legislation رول اور جو لا بنائے ہیں اس کے مطابق فالو کریں. فزیکل یعنی کہ ٹیکسیشنز پہ بات کرنی ہے، فزیکل میجر جو ایسے چیزوں پہ اپنے لگانا ہے، ایسے پہ اپنے میجر لگانے ہیں، فزیکل میجر لگانے ہیں، یعنی کہ ٹیکسز کی بات ہے، کریٹو سپورٹیو سوشل فزیکل انوائرمنٹ، تاکہ جو ہے وہ سپورٹیو اور جو فزیکل اور سوشل جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بن جائے، سو دیٹ پیپل اینڈ جو انڈیویجول فیملی اینڈ کمیونٹی کین بی ایزیلی افورڈ. جی ہم بات کر رہے تھے جی پرنسپل کے ساتھ جو ابھی ہم نے لرن کیا ہے اس کو ہم نے کیا ہے اپروچز ٹو ہیلتھ پروموشنز. جی آپ کو سمجھ آ گئی عروسہ؟ اوکے، عروسہ کو بھی سمجھ آ گئی، اور کس کس کو آ گئی ہے کوئی بتائے گا؟ اوکے، علی حمزہ کو بھی آ گئی، ویری گڈ. یہ جو ہیلتھ پروموشن کا ٹاپک ہے وہ بہت واسٹ ہے، جیسے جتنی بھی آپ کی جو فائنل ایئر کی کمیونٹی ہے نا، یہ ایز اے پبلک ہیلتھ آپ کو بہت، ہم نے بھی پبلک ہیلتھ میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، سو پبلک ہیلتھ کے اندر جو ہے ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا ایم پی ایچ ایزی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تو آلریڈی اتنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے،
سو آپ پبلک ہیلتھ پڑھنے جائیں گے تو پلیز آپ میرے نوٹس لے جائیے گا, آپ میرا لیکچر لے لیجیے گا. یو کین یوز ایون you will see the effectivity of these lectures, ٹھیک ہے, while you will having the public health study, ٹھیک ہے. اگر آپ پبلک ہیلتھ میں ماسٹر کرتے ہیں, ایم فل کرتے ہیں, تو دیٹ ول بی ویری یوزفل فار یو بیکاز یو ہیو اے بیسک نالج اباؤٹ. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ آپ کے پاس اس کا بیسک نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. So well, you understand well. اپروچز ان ہیلتھ پروموشن, دا ایگزامپل آف ہیلتھی ایٹنگ, ٹھیک ہے. ہیلتھ پروموشن, اگر ہیلتھی ایٹنگ کی بات ہے تو ہم نے کس طریقے سے ان کی ہیلتھ کو, یہ تھوڑی سی ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی. یہ ان کے اپروچز کیا ہے, چینجنگ بیہیویئر چینج کرنا ہے آپ نے, کیا کس سے ریلیٹڈ, ہیلتھی ایٹنگ سے. تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے, ٹو انکریج دا انڈیویجول ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیئر اون ہیلتھ اینڈ چوز دیئر ہیلتھیئر لائف اسٹائل, تاکہ وہ خود سے, آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں خود سے ڈیسیجنس کریں کہ کیا انہیں کرنا. پرسویشنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کا کاؤنسل کرنا ہے, قائل کرنا ہے تھرو ون ڈیوائسز انفارمیشن ماس کمپین کے ذریعے, ون ٹو ون بھی کرنا ہے ماس میڈیا کے ذریعے سر, یعنی کہ پوری کمیونٹی میں آپ ماس کمپینٹ بھی چلاتے ہیں. لک آفٹر یور ہارٹ ڈائٹری میسجز, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے ایریاز کے بارے میں ایسے میتھڈ آپ نے ون ٹو ون ڈیوائسز بھی دے سکتے ہیں, ماس میڈیا کے ذریعے کمپین چلا کے بھی, تاکہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے بتانا ہے کہ لک آفٹر یور ہارٹ ڈائٹری میسج, ٹھیک ہے, کہ آپ ڈائٹری میسج کے اپنے ہارٹ کی حفاظت کریں, خود سے دیکھیں. اس میں ایکسپرٹ لیڈ کی ضرورت ہے. ڈیپینڈنٹ کلائنٹ ہوتا ہے, کلائنٹ جو ہے وکٹم بلیمنگ آئیڈیالوجی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. وکٹم جو ہے بلیمنگ آئیڈیالوجی آپ خود سے بھی دیکھ لیجیے گا, میں نے بھی آپ کو ڈیٹیل میں پہلے سمجھا دیا ہے. سو دوسرے نمبر پہ جو ہے پھر ہم دیکھیں امپاورمنٹ کیسے آ گیا ہیلدی ایٹنگ. پہلے تو ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ بیہیویئر کو چینج, اب ہم نے اس پہ امپاورمنٹ لانی ہے. امپاورمنٹ میں کیا کریں گے, ٹو ورک ود کلائنٹ اور کمیونٹیز ٹو میٹ دیئر پرسیوڈ نیڈ, ٹھیک ہے. ہم نے کلائنٹ کو جو ہے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے کام کرنا ہے, اور ان کے ساتھ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر, کلائنٹ اینڈ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے, تاکہ ان کی جو پرسیوڈ نیڈ ہے, جو وہ جس کو ضرورت سمجھتے ہیں, اس کو فلفل کیا جا سکے. ایڈوکیسی کیا میتھڈ میں کیا کریں گے, ایڈوکیٹ کریں گے, نیگوشیٹ کریں گے, نیٹ ورکنگ یا فیسیلیٹیشن, فار ایگزامپل گڈ اینڈ کوپ, فیٹ اینڈ وومنس گروپس, ٹھیک ہے. سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم ان کو فوڈ سے ریلیٹڈ جو ہے, یعنی ایڈوکیسی کے ذریعے, نیگوشیشنس کے ذریعے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دیئر فوڈ اینڈ فیٹ اینڈ جب وومنس کا گروپ بھی یوز کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. ورک کلائنٹ ریلیشن شپ, ہیلتھ پروموٹر از دا فیسیلیٹیٹر. اس میں جو کلائنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اس میں ہیلتھ پروموٹر جو ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, از اے فیسیلیٹیٹر, کلائنٹ بیکم دا امپاورڈ, جس کے ذریعے جو پروموٹر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں نالج دیتا ہے, وہ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے, تاکہ لوگوں کو امپاور, تاکہ دین میں پیپل میں بی ایبل ٹو ٹیک دیئر ڈیسیژن آن دا بیہاف آف دیئر اون. ٹھیک ہے. سوشل چینجز کی بات کریں تو اب پہلے ہم نے بات کی تھی, کس پہ بات کی, اسی ماڈل کو یوز کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, جو ہے اپروچز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. سو پہلے ہم نے بیہیویئرل چینجز پہ بات کیا ہے, پھر ہم نے کیا کیا, امپاورمنٹ پہ بات کی ہے, پھر ہم نے کیا کرنی ہے, سوشل چینجز پہ بات کرنی ہے. اس کا جو مقصد ہے, ایڈریس انیکویلٹیز ان دا ہیلتھ بیسڈ ان کلاس, ریس, جینڈر اینڈ جیوگرافی. یعنی کہ ہمارا مقصد جو ہے سوشل چینجز کا مطلب تھا کہ جو ایکولی سب میں جو ہے وداؤٹ ڈسکریمنیشن جو ہے سب کو یہ ریسورسز ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. جو میتھڈ کیا یوز کریں گے, ڈیولپمنٹ آف آرگنائزیشنل پالیسی اینڈ ہاسپٹل کیٹرنگ پالیسی, یعنی کہ ہاسپٹل آرگنائزیشنل پالیسیز کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پبلک ہیلتھ لیجسلیشن بنا دیں گے, فوڈ لیبلنگ وغیرہ کا خیال رکھیں گے, تاکہ پتہ ہو کہ فوڈ جو ہے پتہ اس کی کوالٹی کو انشور کر سکتے ہیں ہیلدی ہے کہ نہیں ہے. تھرو لیبلنگ آپ کو پتہ چلے ایکسپائری ڈیٹ کتنی ہے. فزیکل کنٹرول, فار ایگزامپل سبسٹی ٹو فارمر ٹو پروڈیوس لین میٹ, ٹھیک ہے.
کہ بغیر چربی کا لین میٹ وہ ہوتا ہے جو بغیر چربی کا گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لین میٹ، لو فیٹ جس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم لیجسلیٹ فزیکل کنٹرول جن ٹیکس بھی لگا دیں گے تاکہ لوگ کے لیے جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ایزی ٹو اویل ہو سکے، اور جو نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے انسٹرکشن، جو ان چیزوں کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، it would be very easy for them. Entail social regulation and is the top down. تو اس کے لیے جو ورکر اور کلائنٹ ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ ٹاپ ڈاؤن، جو پیپل ایکسپرٹ پیپل اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اوکے 50 منٹ مائی ڈیئر اٹ از آلریڈی، اینڈ وہ ماڈل آف ہیلتھ پروموشن، ہم اس میں ماڈل، اس میں بہت سارے ماڈل ہیں، میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر جو پریسیڈ ماڈل ہے، اور کیا ہے کون سا ماڈل اس کے اندر ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈلز ہیں، یہ کمیونٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی، یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ایکولوجیکل ماڈل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ود ایگزامپلس۔ ٹینیل ماڈل آف ہیلتھ پروموشن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آ بھی جاتا ہے پیپر میں موسٹلی۔ ڈاکٹر نولا پونڈر ڈیولپڈ ہیلتھ پروموشن ماڈل، ان کا بھی ماڈل ہے، ریوائزڈ ماڈل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور ہیلتھ بلیو جو پیٹرن ہے، ہیلتھ بلیو جو ماڈل، ہیلتھ بلیو پیٹرن ماڈل بھی ہے، وہ میں نے آپ کو کلچر میں بھی پڑھایا ہوا، یاد ہے نا؟ پرسیو سسپیپٹیبلٹی آف دا ہیلتھ، اور اس کے 6 جو ہیں وہ اس کے اسٹیپ ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہیلتھ بلیو ماڈلز ہیں، پریسیڈ پرسیڈ ماڈل ہے، یہ بھی آپ پڑھیے گا، میں آپ کو اس کے بعد میرے پاس پڑھی ہے اس کی پی پی ٹی، آئی شیئر ود یو پیپل، ٹھیک ہے۔ So this topic is very detailed topic, so please study hard, which is very important for you people. So stay with me for attendance. Gani hai to